الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج ادب کا چوتھا درس ہے غالباً چوتھا درس ہوگا. دوسرے سبق میں دوسرے عنوان میں کچھ حصہ باقی رہ گیا، اس کو پڑھیں گے. پھر جو ہے انشاءاللہ قرآن سے بھی کچھ چیزیں پڑھیں گے. دیکھیے قرآن میں ایک بات یاد رکھنی ہے، ہم لوگ جو ادب پڑھتے ہیں یا ادب کہتے ہیں، آپ کو بتایا گیا تھا کہ ادب میں کیا ہونا ضروری ہے. ایک تو شعراء و ادباء کے بلیغ کلام یعنی اونچا کلام جس میں فصاحت اور بلاغت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کیا ہو، کوئی خیال ہو باریک، کوئی گہرا معنی ہو یا کوئی اچھا عمدہ خیال ہو، یعنی معنی کے اعتبار سے بھی اچھا ہو اور لفظ کے اعتبار سے بھی اچھا ہو. تو فصاحت اور بلاغت سے پر ہو ایسا کلام، اس کو کیا کہتے ہیں، ادب کہا جاتا ہے. تو قرآن اور حدیث ادب ہے کہ نہیں؟ ادب ہے، بلکہ فصاحت و بلاغت میں سب سے ٹاپ پر ہے، سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہے کون؟ قرآن کریم. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حدیث ہے نا. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام فصاحت و بلاغت سے پر ہے. اور قرآن نے چیلنج کیا تھا نا عربوں کو کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. اگر ساری دنیا والے انسان اور جن سب لوگ مل کر کے اگر اس جیسا قرآن کو لانا چاہے نہیں لا سکتے. تو قرآن جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں جو فصاحت و بلاغت ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو جب قرآن اترا تھا تو عرب اپنے اوپر بہت زیادہ فخر کرتے تھے کہ ہم بڑے فصیح ہیں، بلیغ ہیں، ایسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں زمانے کے اعتبار سے زمانے کے تقاضے کے مطابق کیا دیا ہے، معجزہ دیا ہے. تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، کہا کہ تم کو اگر اپنے اوپر بہت زیادہ ناز ہے اپنی فصاحت و بلاغت پر تو قرآن جیسا کلام پیش کرو. تو چیلنج کیا تھا 1400 سال پہلے، آج تک ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. کوئی لا سکا ہے؟ کوششیں کی بہت سارے لوگوں نے، لیکن نہیں کر پایا، نہ کبھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام انسان کبھی اس جیسا کلام لا نہیں سکتا چاہے جتنی کوششیں کر لیں. تو اللہ کا کلام سب سے اونچا ہے. اور ہم لوگ خطبہ میں پڑھتے ہیں کیا، خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد. سب سے بہترین کلام، بہترین بات کس کی ہے؟ اللہ. اور سب سے بہترین طریقہ کس کا ہے؟ نبی کا طریقہ. تو قرآن اور حدیث یہ فصاحت و بلاغت میں سب سے ٹاپ ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فصیح و بلیغ تھے. بعد انی افصح العرب انا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میں عربوں میں سب سے زیادہ کیا ہوں؟ فصیح ہوں، افصح العرب. تو آج ہم لوگ ادب پڑھتے ہیں، جو باقی حصہ تھا اس کو پڑھتے ہیں. پڑھو محمود. پڑھو اور میرے بعد میں پورا پڑھو. ابھی جملہ پورا ہوگا تب نا. وقصہ، پہلے سب سے پہلا کام کیا ہے، ہم کو عبارت کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، بلند آواز سے اچھی طرح سے عبارت کو پڑھنا ہے، پورا جملہ پڑھنا ہے کہ کیسے پڑھا جائے. اس کے بعد پھر معنی پر غور کریں گے، اعراب پر غور کریں گے، ٹھیک ہے نہیں. تو کہا وقصہ، قص علی ابی قصص الاطفال الذين حافظوا على الصلاة في الصغر. في الصغر، صغر لفظ کیا ہے؟ الصغر. وكان لهم شأن في الكبر. ترجمہ کر سکتے ہو محمود؟ بولو. وقص علی ابی قصص الاطفال، اور میرے والد نے مجھ سے بچوں کے قصے بیان کیے. الذين حافظوا على الصلاة في الصغر، جو لوگ بچپن میں چھوٹے میں نماز کی پابندی کرتے تھے. ان بچوں کے قصے بیان کیے جو بچے بچپن میں کیا کرتے تھے؟ نماز کی پابندی کرتے تھے. وكان لهم شأن في الكبر، اور بڑے ہونے والوں کے شان ہوئی.
حسن بارک اللہ فیک صحیح کہا وقص قص یقص بیان کرنا نصارہ علیہ مجھ پر ابھی ترکیب میں کیا ہے فاعل کس کا تو فاعل ہے تو حالت فاعل ہے تو کس حالت میں ہوا کیسے اعراب ہوا ہے تقدیری اعراب ہوا کیوں اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے کیا کہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفع میں وہ حالت نظمی والی حالت جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے ابو کا ابا کا ابی کا تو ابو تو ہے نا تو کہاں حالت رفع میں واو کہاں آیا مجھے یاد رکھنا ہے اس میں شرط یہ ہے اسماء ستہ میں شرط یہ ہے کہ وہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہوگا کیا ہو متکلم کے علاوہ کی طرف اس کا مطلب ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب نہیں ہوگا اس لیے یہاں اسماء ستہ کا اعراب نہیں ہوا اس لیے یاد رکھنی ہے کہ اسماء ستہ میں شروط میں سے شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف اور یہاں یا متکلم کی طرف مضاف ہے اس لیے کیا اعراب ہوا تقدیری اعراب کون سا اعراب مقدر ہے ضمہ ہے نا ضمہ مقدر ہے وقص علی ابی قص علی ابی میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کیا بیان کیا مفعول کیا تھا قص لازم ہے کہ متعدی متعدی اس لیے آگے والا کیا ہے مفعول بہ قص بیان کیا مجھ سے مجھ پر یعنی مجھ سے ہے نا مجھ پر ہر جگہ لفظ ترجمہ نہیں کریں گے مجھ پر بیان کیا مجھ سے بیان کیا ابھی میرے باپ نے میرے والد محترم نے کیا بیان کیا قصص الاطفال الذین دیکھو موصوف صفت قصص الاطفال قصص مضاف اور اطفال کیا ہے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور دونوں ہے مضاف الیہ دونوں الگ الگ حالت میں قصص کس حال میں ہے حالت نسبی میں کیوں اس لیے کہ مفعول یہی ہے اور مضاف کا اعراب کیسے ہوتا ہے عامل کے اعتبار سے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے الاطفال کیا ہے مضاف مجرور ہے حالت جری میں اور یہ قصص الاطفال موصوف بھی ہے نا ان بچوں کے قصے ان ترجمہ کس کا ہوا موصوف ان بچوں کے قصے بیان کیے الذین حافظوا الذین کیا ہے اسم موصول ہے اسماء موصولہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں مبنی یہاں کس حالت میں ہے حالت جری میں کیوں اس لیے کہ صفت ہے کس کی اطفال اور اطفال کس حالت میں ہے حالت جری میں الذین اسم موصول ہوا تو صلہ چاہیے ہے نا الذین حافظوا علی الصلاۃ فی الصغر جن بچوں نے بچپن میں نماز کی پابندی کی نماز کی حفاظت کی حافظوا کس وزن پر ہے فاعل کہاں ہے اس کا ضمیر جو یا ضمیر کہتے ہیں الگ سے اصل میں واو کی علامت ہوتی ہے حافظوا تو فعل فاعل ہو گیا علی الصلاۃ جار مجرور علی الصلاۃ جار مجرور کے مطابق فی الصغر یہ بھی کیا ہے جار مجرور کا مسئلہ نہیں جار مجرور میں بھی انسان کو غلطی ہوتی ہے ہونا نہیں چاہیے لیکن اس کے باوجود بہت سارے طلبہ ان کو جار مجرور کا ہی پتہ نہیں ہوتا حرف جر ہے تو بعد والا کیا ہوگا لازمی جر سے کیا ہوگا مجرور اعلی ہے تو صلاتے ہی پڑھیں گے اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے اس صغر کی ہے تو صغر ہی پڑھیں صغر وَكَانَ لَهُمْ شَأْنٌ فِي الْكِبَرِ اور بڑے ہو کر کے یا بڑے میں ان کی ایک شان ہوئی یعنی کیا یعنی کسی بڑے مقام پر فائز ہوئے بڑا مرتبہ ہوا وَكَانَ لَهُمْ شَأْنٌ شَأْنٌ کیوں ہے مرفوع کانا کا کیا ہے اسم ہے اور خبر کہاں ہے لہم اس کے بعد دوسرا پڑھیے قلت یا ابی قلت میں نے کہا میں نے قلت کیا ہے فعل فاعل ہوا قلت کس وزن پر ہے قاری صاحب بتائیں ہاں نصب تو کیا تھا اصل میں اول کیسے قلت ہوا خالی سے بدلا پھر اجتماعی ساکن میں سے گرا دیا الف کو اب کیا ہوا کل تو ہوا پھر ضمہ سے بدلا کیوں تاکہ دلالت کرے واو کے قلت تو قلت میں فعل فاعل ہو گیا
कुल्तु काला के बाद जो है जो होगा वो क्या होता है मक़ूला होता है। जो मक़ूला होता है एराब के एतबार से क्या होता है तरकीब में क्या होता है मक़ूले भी, हालत नस्बी में होता है। क्यों? इसलिए कि मक़ूले नहीं होता है। कुल्तु मैंने कहा या अभी, या हर्फ क्या है निदा है। अभी किस हालत में नस्बी में, क्यों? इसलिए कि मुनादा मुज़ाफ, अब मुज़ाफ और या अब मुनादा मुज़ाफ जब होता है तो क्या होता है मंसूब। या अब्दुल्लाह कुल या इबादी, वहाँ या आ गया इसलिए इबादी हुआ है ना, वरना क्या होना चाहिए था इबादल्लाह। अगर या ना हो तो क्या कहेंगे इबादल्लाह। तो यहाँ या की तरफ मुदाफ हो गया, इसलिए इराब कैसे हुआ तब्दीली हुआ, वरना इस हालत में हालत नस्बी है। या अभी ऐ मेरे वालिद मोहतरम, आगे पढ़ो। हां इन्नका ला तहताजु इला अन तदरिबनी वला उहाफिदु वला ला कहां से आ गया व उहाफिदु अला सलावाति। हां बेशक के जरूर नहीं है मुझे मारने का, इसलिए कि मैं नमाज की हिफाजत। बेशक के काफ का तर्जुमा कहां के इन्नका आपको जरूरत नहीं है, आपको मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मफ़हूम तर्जुमा है ना। इन्नका ला तहताजु इला अन तदरिबानी, बेशक आप इस बात के मोहताज नहीं होंगे कि आप मुझे मारें, यानी आपको मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्नका ला तहताजु, ला तहताजु अगर पूछा जाए तरकीब में क्या वाक़ है खबर, इन्ना की खबर कहाँ है और काफ ज़मीर क्या है इन्ना का इस्म। इन्नका ला तहताजु, तो काफ ज़मीर इन्ना का इस्म हुआ तो किस हाल में है नस्बी में, क्यों? इसलिए कि इन्ना अपने इस्म को नस्ब है और ला तहताजु पूरा जुमला मिलकर के फी महल रफ़ईन हालत रफ़ी में है। क्यों? इसलिए कि इन्ना की खबर है। ला तहताजु, ला तहताजु कौन से का है कारी साहब? ला तहताजु बंद लगा दे, मुज़क्कर गायब का तर्जुमा क्या होगा? बंद लगा दे हाजिर। हाँ अभी पढ़े हम लोगों ने कि तहताजु दो से का हो सकता है, वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुज़क्कर हाजिर। यहाँ कौन से का है वाहिद मुज़क्कर हाजिर। क्यों? इसलिए कि अपने वालिद को खिताब कर रहा है इन्नका ला, इन्नका बेशक आप, ला तहताजु दूसरे का क्या बनेगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर। ला तहताजु वाहिद मुज़क्कर हाजिर। बहस क्या है? नफी फेल मुदारे मारूफ, बाब क्या है इफ्तिआल, बाबे इफ्तिआल। अब क्या अक़साम क्या है अजवाब वाव, वाव की याई हाजतुन है ना इख्तियार। तो कुल्तु या अबी इन्नका ला तहताजु इला अन तदरिबानी। ला तहताजु हाजा का सिला क्या आता है इला, यानी इला हमेशा। अना अहताजु इला अन अज़हब, अना अहताजु इला अन अफ़अल कज़ा, तो हाजा का सिला क्या आता है इला आता है। अन इला के बाद हर्फ जर है तो अन ये मस्दरिया है। तदरिबा क्यों हुआ? ये भी कौन से का है वाहिद मुज़क्कर हाजिर, क्योंकि अभी खिताब का सिगा चल रहा। दो हो सकता है लेकिन यहाँ है वाहिद मुज़क्कर हाजिर। तदरिबा नून बेकाया या मुतकल्लिम मफ़ऊल बिही है, पूरा जुमला मिलकर के मस्दर के हुक्म में हो जाएगा। अन जहाँ दाखिल होगा तो क्या होगा मस्दर के हुक्म, हमेशा याद रखना है। अगर फेल डायरेक्ट होता तो यानी यहाँ अन जो आया, क्यों? अन जब दाखिल होगा मस्दर के हुक्म में होता है तो इसका मतलब क्या हुआ मुफरद होगा। क्या फाइल और मफूल हमेशा क्या होगा मुफरद होगा, है ना मुफरद, यानी जुमला नहीं होगा, जुमला नहीं होगा बल्कि क्या होगा मुफरद होगा। इसीलिए अन जो है मस्दर के हुक्म में होकर के मुफरद के हुक्म में होकर के क्या हो जाएगा मजरूर हो जाएगा। इला तो मफूल हो फाइल हो मजरूर हो तो हमेशा मुफरद होता है, कोई जुमला नहीं होता। इन्नका ला तहताजु इला अन तदरिबानी व सउहाफिज़ु, व सा क्या है तनकीस होता है, क्या होता है तनकीस। सउहाफिज़ु अला सलावाति, सलातुन वाहिद है, जमा क्या है और हाफ़ज़ा युहाफ़िज़ु बाबे मुफ़अल, इसका सिला क्या आता है अला, हाफ़ज़ा अला। इसलिए कुरान में क्या है हाफ़िज़ु अला सलावाति हाफ़िज़ु अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अला आता है।
کہا سأحافظ علی الصلوات ان قریب. سین اور صوفہ دو آتا ہے. سین اور صوفہ میں کیا فرق ہے؟ سین قریب اور صوفہ یعنی ان قریب. ابھی سے جلدی سے میں انشاءاللہ کیا کروں گا؟ نماز کی پابندی کروں گا. سأحافظ علی الصلوات ان قریب میں نمازوں کی پابندی کروں گا. وَكَذَلِكَ فَعَلْتُ اسی طرح سے میں نے کیا یعنی وعدہ کیا میں نے ایسے ہی کیا. وَكَذَلِكَ فَعَلْتُ بالفعل. بیٹھ جائیے. اس کے بعد شیخ ریحان بولیے پڑھیے. فَقَدْ كُنْتُ پڑھیے. اس کے بعد فقد كنت اصلي کون سے گا ہے؟ فقد كنت اصلي کون سے گا ہے؟ شیخ ریحان جلدی بولیے. كنت اصلي كنت اصلي تو ہے وہ ہے ماضی میں تو اور مضارع میں کیا ہے؟ حمزہ. کس کی علامت ہے؟ واحد متکلم. دونوں میں علامت ہے. كنت اور او حمزہ ہے. اس کی علامت ہوئی واحد متکلم. سے کا کیا ہوا؟ واحد متکلم. اس میں کوئی مسئلہ ہے نہیں، آسان ہے. كنت اصلي کون سے کا ہے؟ واحد متکلم. بحث کیا ہے؟ بحث میں صرف یہ سمجھنا ہے کہ کانا ہے مضارع کے شروع میں لکھا ہوگا ماضی. كنت اصلي کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں نماز پڑھتا تھا. بس میں نماز پڑھتا تھا. اینما کنت جہاں کہیں بھی ہوں میں نماز پڑھتا تھا. جہاں کہیں بھی ہوتا. اینما کنت کنت کانا یکون سے کانا کانا کانو کانا کانا تا کنتا کنتوا کنتم کنتے کنتما کنتن کنتو کنتا. کنت اصل میں کیا تھا؟ اسی طرح سے کنتو کی طرح سے. اذا ذهبت الى السوق او كنت في شغل وادركتني الصلاه في مكان صليت. اسی کی تفسیر بتا رہا ہے. كنت اذا ذهبت الى السوق ذهب اذهب کس باب سے؟ جب میں بازار جاتا. كنت اذا ذهبت جب میں بازار جاتا. ذهب کا صلہ کیا آتا ہے؟ الى. بھی آپ کہیں ذهب یا اذهب یا تذهب یا يذهب استعمال کریں تو اس کے ساتھ کیا لگائیں؟ كنت اذا ذهبت الى السوق. سوق کی جمع کیا ہے؟ سوق کی جمع اسوا. او كنت في شغل یا کسی کام میں مشغول ہوتا ہے نا. كنت في شغل کسی کام میں ہوتا. شغل کسی کام میں ہوتا. وادركتني الصلاه فعل فاعل مفعول کیوں ہے؟ شاہ جمع کیا ترکیب ہے؟ ادرکتنی کون سے گا ہے؟ ابھی بتایا آپ کو صرف کی گنتی میں ادرکت تائے تانیث ساکنہ کس کی علامت ہے؟ واحد مؤنث غائب کی. تو واحد مذکر غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ ادرکت ادرکت علامت کا جاننا ضروری ہے تبھی صیغہ میں غلطی نہیں کریں گے. ادرکت اور نون وقایا ہے متکلم مفعول یہی ہے. الصلاۃ کیا ہے؟ ادرکت کس کے نمبر ہے؟ ادرکت علامت نون وقایا متکلم مفعول الصلاۃ فاعل. وادرکتنی ادرک کا معنی کیا ہے؟ ادرک کا معنی پانا. وادرکتنی الصلاۃ فی مکان اور کسی جگہ میں نماز مجھے پا لیتی یعنی نماز کا وقت ہو جاتا. مجھے پا لیتی کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا وقت ہو جاتا. صلیتو تو میں کیا کرتا؟ نماز پڑھ لیتا. صلیتو نماز کا وقت یہی ہونا بھی چاہیے. آپ کہیں بھی جائیں ہم لوگ عام طور سے گاؤں دیہات میں کیا کرتے ہیں؟ کام کر گیا تو آ کر کے عصر کے وقت ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. غلط. ایسی نماز ہوتی ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. اب ہم کہیں گے ظہر کی نماز عصر میں، عصر کی نماز مغرب میں، مغرب میں عشاء میں، چلے گا؟ نہیں. ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہوگا. اللہ کہ سفر میں ہو تو آپ کو جمع کے لیے اجازت دی گئی، وہ الگ مسئلہ ہے. تو کہا کہ اگر میں بازار کی طرف جاتا یا کسی کام میں مشغول ہوتا اور نماز مجھے پا لیتی یعنی کسی جگہ میں نماز کا وقت ہو جاتا تو کیا کرتا؟ میں نماز پڑھ لیتا. کیوں؟ لأنی علی بولتے ہیں عامی زبان میں ورنہ حمزہ ہے بس.
لأني أرى الناس لا يخجلون من الأكل، اس لیے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کھانے سے شرماتے نہیں ہیں. خجل يخجل، لا يخجلون کس وقت پر ہے؟ شرمانا. کیا کرنا؟ شرمانا. لا يخجلون من الأكل، کھانے سے نہیں شرماتے ہیں. اذا جاعوا، جب وہ بھوکا ہوتے ہیں. جاع يجوع، جاع اس باب سے ہے. تو آخر میں دیکھیے کون سی علامت ہے؟ کون سے کا ہوا؟ جمع مذکر غائب. جمع مذکر قال قالا قالوا. جاءوا اصل میں کیا تھا؟ جاءوا نصروا. لا يخجلون من الاكل اذا جاعوا، جب بھوکے ہوتے ہیں تو لوگ شرماتے ہیں، کھا لیتے ہیں کہیں. ہاں. واللعب اذا ارادوا، اور اسی طرح نہیں شرماتے ہیں کس سے؟ کھیل سے بھی نہیں شرماتے ہیں جب وہ کھیلنے کا ارادہ کرتے ہیں. ارادہ کون سے کا ہے؟ جمع مذکر واو الف ہے. جمع مذکر بحث اس بات کے ماضی باب افعال. ارادہ یرید ارادہ. اب کی اقسام کیا ہے؟ ارادہ الید. فَلِمَاذَا أَخْجَلُ مِنَ الصَّلَاةِ، تو جب لوگ نہیں شرماتے ہیں کھانے سے جب بھوک لگتی ہے یا کھیلنے سے جب کھیلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو میں پھر نماز سے کیوں شرماؤں؟ فَلِمَاذَا أَخْجَلُ مِنَ الصَّلَاةِ، خجل شرما. اس باب سے وَلِمَاذَا أَخْجَلُ، أخجل کس وزن پر ہوا؟ وَلِمَاذَا أَخْجَلُ مِنَ الصَّلَاةِ، تو میں نماز سے کیوں شرماؤں؟ وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَفَرِيضَةٌ، اور بے شک نماز کیا ہے؟ نماز تو فرض ہے، جبکہ کھانا اور کھیلنا فرض بھی نہیں ہے. فریضۃ ترکیب میں کیا ہے؟ یہاں دو تاکید لایا، ان اور پھر لام. آپ بلاغہ میں پڑھیں گے کہ ایسی تاکید لائی جاتی ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہوگا. ایسی نہیں ہوئی. کسی نے پوچھا کہ کہا کہ زید قائم، ان زیدا قائم، ان واللہ ان زیدا لا قائم. تین جملے ہوئے گا نا، تو تینوں کا مفہوم تو ایک ہی ہے. کہا کہ یہ سب تاکید اوکے لا کر کے اتنا زیادہ بوجھ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مانا تو وہی ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، زید قائم. کہا ان زیدا قائم، پھر کہا واللہ ان زیدا لا قائم. تین تاکید لایا. یہ سب لانے کی کیا فائدہ؟ مانا تو وہی ہے کہ زید کھڑا نہیں. اس کا معنی ہوتا ہے، کیا معنی ہوگا؟ دیکھو جب بات کرو گے، بات جیسے آپ لوگ ہیں مخاطب، میں کیا ہوں؟ مخاطب. تو مخاطب جو ہے تین حال سے خالی نہیں ہوگا. یہ بلاغت کا مسئلہ ہے. کیا؟ اس حال سے یا تو خالی ہو ذہن ہو، یعنی ذہن بالکل خالی، اس بارے میں جس بارے میں بات ہو رہی ہے آپ کا ذہن بالکل خالی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی طرح کا تردد نہیں ہے، خالی ہو ذہن. تو اس صورت میں اگر میں کوئی بات بولوں تو آپ فوراً تسلیم کر لیں گے، ہے نا. آپ کو آپ انکار نہیں کریں، مان لیں گے بات. تو ہم کو تاکید لانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کے دل میں ہے ہاں تھوڑا سا تردد ہے، پتہ نہیں ہے آیا ہے زید کھڑا ہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کھڑا ہو سکتا نہ بھی ہو، تردد ہے زید، ہے نا. تو اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو تردد ہے تو تاکید لانی چاہیے. تو کہا کہ ان زیدا قائم، ایک لایا. کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا سا تردد ہے، انکار نہیں کر رہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ان زیدا، ایک ہی تاکید لائیں. لیکن اگر منکر ہے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ انکار کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے پھر؟ تاکید پر تاکید. واللہ ان زیدا لا قائم، ہے نا تاکید. کیوں؟ اس لیے کہ آپ انکار کر رہے ہیں. تو مخاطب کو دیکھ کر کے بات کہی جاتی، اسی کو بلاغت کہتے ہیں. تو قرآن میں جہاں بھی کوئی لفظ آیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ایسی نہیں کہیں تاکید آئی ہے، کہیں ایک دم بغیر تاکید کے کلام آیا ہے. تو اس لیے قرآن معجز ہے، معجزہ ہے. کس میں؟ حروف یعنی اصوات کو بھی اگر پڑھیں گے آپ کو تو کان میں ایک چاشنی مزہ آتا ہے پڑھ کر کے، سن کر کے، ہے نا. الفاظ میں بھی، آواز میں بھی، اصوات میں بھی، حروف میں بھی، کلمات میں بھی، جملے میں بھی، اسلوب میں بھی، معنی میں بھی، ہر چیز میں قرآن جیسا کوئی کلام نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے، غور و فکر اس میں تدبر کرنا چاہیے. اور خاص کر کے قرآن میں جو چاشنی ہے، جو اس میں لطائف اور باریکیاں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
تو آگے کہا وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَفَرِيضَةٌ، جبکہ نماز کیا ہے؟ بے شک نماز کیا ہے؟ فرض ہے. وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَشَرَفٌ لِلْمُسْلِمِ، اور نماز کیا ہے؟ مسلمان کے لیے عزت ہے، شرف ہے، شرف کا باعث ہے، بلندی کا باعث ہے. ان الصلاۃ اسم، ان کا اسم ہے، اور لا شرف یہ کیا ہے؟ خبر. وخرجت مرة إلى مبارات، إلى مبارات. مبارات کس کو بولتے ہیں؟ مبارات کا معنی کیا ہے؟ بارہ، یباری مبارات میچ ہے نا، میچ کھیلنا. تو خرجت مرة إلى، باب کس سے ہے؟ باب مفعول کا مصدر. وخرجت مرة إلى مبارات، اور ایک مرتبہ میں میچ دیکھنے کے لیے نکلا یا میچ کی طرف گیا نکلا. وَكَانَ الزِّحَامُ شَدِيدًا، وَكَانَ الزِّحَامُ، کانا کیا عمل کرتا ہے؟ اس لیے کانا ابھی پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، مطلوبات، منصوبات، مجرورات. تو عمل یاد رکھنا ہے اور ساتھ ہی ایک مثال یاد رکھنا ہے کوئی بھی چیز. اب کانا کیا عمل کرتا ہے؟ کا اسم کو رفع، خبر کو نصب. جیسے کانا زیدن قائم، مثال کے ساتھ آپ کو یاد رکھنا ہے. اسی لیے یہاں کہا وَكَانَ الزِّحَامُ شَدِيدًا، زحام کیونکہ کانا کا اسم ہے، شدیدن کیوں؟ کیونکہ کانا کی خبر ہے. اور بھیڑ، زحام کسے کہتے ہیں؟ زحام بھی کیا ہے؟ باب مفعولت کا مصدر. قاتل یقاتل مقاتلۃ و زاحم یزاحم مزاحمۃ و زحاما، مزاحمۃ و زحاما. تو زحام کا معنی بھیڑ ہے. وکان الزحام شدیدا، اور بھیڑ بڑی سخت تھی، یعنی بہت زیادہ بھیڑ تھی. وَأَدْرَكَتْنِي صَلَاةُ الْعَصْرِ، اور مجھے عصر کی نماز نے پا لیا، یعنی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. وَأَدْرَكَتْنِي، جب عربی میں بولیں گے تو ایسے ہی کہیں گے ہے نا. وَأَدْرَكَتْنِي صَلَاةُ الْعَصْرِ، اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. وَكُنْتُ عَلَى وُضُوءٍ، اور میں باوضو تھا، اور میں وضو پر تھا، یعنی باوضو تھا، وضو کی حالت میں تھا. فَقُمْتُ أُصَلِّي، تو میں نماز پڑھنے لگا. صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار گزر چکا ہے نماز پڑھنا. فَقُمْتُ، میں کھڑا ہو گیا، أُصَلِّي، نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھتے ہوئے میں کھڑا ہو گیا. أُصَلِّي ترکیب میں کیا ہے؟ ترکیب میں کیا ہے؟ حال ہے. قُمْتُ تو ضمیر سے. وَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، ایسی ہوتا ہے جب کسی اجنبی، ابھی تو حالات ایسی بنا دیے ہیں نا لوگوں نے کہ باہر نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے نا. راستے میں پڑھنا ہونا یہ چیز، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کر کے آپ وہاں نماز پڑھ لیا کیجیے. تو کہا میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو لوگ میری طرف دیکھنے لگے تعجب سے. وَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ، نَظَرَ يَنْظُرُونَ، افلا ينظرون الى الابل، نظر ينظر کا صلہ کیا تھا؟ کہا اور لوگ دیکھنے لگے. لوگ جعل جب شروع میں آئے تو اس کو کہتے ہیں افعال شروع. جعل الناس ينظرون الی، لوگ میری طرف دیکھنے لگے. ويتعجبون، اور يتعجبون کس باب سے ہے؟ باب تفاعل سے. وَأَكْمَلْتُ صَلَاتِي، صلاة مضاف اور یا مضاف مل کر کے کیا ہوا؟ مفعول بہ. اس کا اکملت کس وزن پر ہے؟ اکرمت. کس باب سے ہوا؟ اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم. اکملت معنی پورا کرنا. اکملت صلاتی، میں نے اپنی نماز پوری کر لی. بسکینت واعتدال، سکینت اور اعتدال کے ساتھ. سکین یعنی سکونت کے ساتھ، سکون ہو کر کے. اور اعتدال کہتے ہیں ایک دم آرام سے، اعتدال کے ساتھ. ورجعت الى المبارات، اور میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیا. نماز کا وقت ہوا تو میں نے کیا کیا؟ نماز پڑھ لی. وقت ختم ہونے جا رہا ہے. ایک سورہ ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن سے. فقط كنت اصلي، میں تو قد بھی ہے، كنت بھی ہے، اصلي، تو اس کا بات کیا ہوا؟ فقط كنت اصلي، كنت اصلي اصل میں بحث ہے نا. یہ نہیں کہیں گے کہ فقد كنت، فا اور قد ہے نا. قد کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے. یہاں
यहाँ कद को देख करके हम नहीं कहेंगे कि मादी करीब है ना, यहाँ क्या कहेंगे कुंतु उसल। आवाज नहीं, आराम से। अराअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन माअून। ये छोटी सी सूरत है। देखिए असल जो नहू सर्फ वगैरह पढ़ने का मकसद पहले भी बताए हैं, फिर बार बार दोहराते हैं कि इसका असल मकसद क्या है, कुरान और हदीस को समझना। इसलिए तालिब इल्म को सबसे ज़्यादा कुरान ही पढ़ना चाहिए और उसी में गौर व फिक्र करना चाहिए। आप कुछ भी पढ़ें, वो पढ़ते रहें, लेकिन असल हमारा मकसद और मगज़ क्या है, कुरान और हदीस। तो कुरान को लाजमी तौर से रोज़ाना कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग कुरान छूते ही नहीं, पढ़ते नहीं हैं, ना ही गौर व फिक्र करते हैं, तो असल मकसद गोया कि फौत हो जाता है। ना सिर्फ अगर आपने लाख पढ़ लिया, कुरान नहीं पढ़ा, समझा नहीं, तो कोई फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा है। आप लोगों को शायद बताए थे, किसी से पूछा गया सवाल किसी उस्ताद से इंटरव्यू में कि सेगा बहस कुरान से, ये कौन से गा, ए देना कौन से गा है, नस्तईन कौन से गा। कहा कि शेख हम लोग कुरान से सेगा बहस नहीं पढ़े, कुरान से। तो अगर कुरान से सेगा बहस नहीं पढ़े तो क्यों पढ़े हैं फिर आप कुरान? सेगा बहस क्यों पढ़े? ना पढ़ते तो अच्छा था, समझे कि नहीं? कोई फायदा है उसका? इसलिए कुरान ही असल है इसमें, कुरान और हदीस। कहा अराअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अराअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अभी गुजरा रा यरा किस बाब से है? आ हमजा है, हमजा इस्तिफाम। अराअयता, राअयता किस वजन पर है? राअयता, रा यरा देखना। अराअयता क्या आपने देखा है? अराअयता किसको? अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, उसको जो के दीन को झुठलाता है। दीन का क्या माना होता है? दीन का माना, लफ्ज़ी माना क्या है? जज़ा। मालिक यौमिद्दीन, बदले या जज़ा के दिन का मालिक। तो दीन का माना क्या है? जैसा, बदला देना। दाना यकीनो क्या माना है? बदला देना। तो दीन का माना बदला है, जो बदले के दिन को झुठलाता है, यानी क़यामत को झुठलाता है। अराअयत अल्लज़ी, क्या आपने उस शख्स को देखा जो कि दीन को, यानी दिन से मुराद क़यामत को झुठलाता है। कौन है ये? तो आगे बताया फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदुर्रुल यतीम, ये वो है जो यदुर्रु का माना क्या है? फटकारना, है ना, दुत्कारना, किसी को डांट डपट करना। तो यदुर्रु, दअ यदुर्रु किस बाब से है? अब अक़साम क्या है? है ना, ऐन है किसका? तो हक़ है, तो उसको कहेंगे मुज़ाअफ़ सुलासी। अल्लज़ी यदुर्रु यंसुरु के वज़न पर, अल यतीम, फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदुर्रुल यतीम। यतीम हम लोग पढ़ते पढ़ते पता नहीं हरकत क्या होगी, हमको पता नहीं। अगर कहा जाए कौन सी हरकत है तो पता ही नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदुर्रुल यतीम। अब यतीमा की में की क्या कहेंगे? मफ़ूल बिही, क्यों? लेके मफ़ूल बिही। फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदुर्रुल यतीम, यतीमा क्या हुआ? और फाइल कहाँ है? फाइल मफ़ूल बिही मिल करके सिला मिल करके वला यहुद्दु, ये मातूफ़ अलैहि हुआ। ला यहुद्दु अला तुआमिल, ला यहुद्दु हर्रा, यहुद्दु का माना क्या है? और ना ही उभारता है, और ना ही उभारता है मिस्कीन
کو کھانا کھلانے پر. دیکھیے یتیم جو ہے، یتیم کی کفالت کرنا، نگرانی کرنا، اس کا خیال رکھنا اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انا وکافر الیتیم ہکذا، ہے نا، یعنی ملایا دونوں انگلی کو کہ کافر الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا، نگرانی کرنے والا، ہے نا، میں اور یتیم کی کفالت. یتیم کسے کہتے ہیں؟ بچپن میں، یعنی ابھی بچہ چھوٹا ہے، اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یتیم. تو ہاں بلوغت کو نہ پہنچے، بلوغت کے بعد پھر جو ہے وہ یتیم نہیں رہتا. فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کی جمع کیا ہے؟ ایتام اور یتاما، ہے نا. ولا یحض علی طعام المسکین، تو یتیم اگر کوئی یتیم ہے تو اس پر جو ہے شفقت کا سایہ رہنا چاہیے، یعنی اس کے ساتھ مہربانی، نرم سلوک، اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ بیچارے کا باپ نہیں ہے. جیسے یہ چھت ہے، اگر کوئی بارش ہو، دھوپ ہو، ہم کو بچاتی ہے کہ نہیں؟ چھت ہر پریشانی سے ہم کو بچاتی ہے. تو اسی طرح جب باپ ہوتا ہے گھر میں، ماں اور باپ جو ہے گویا کہ سر پر سایہ رہتا ہے. ہر طرح کی پریشانی کون جھیلتا ہے؟ باپ جھیلتا ہے. وہ آپ کو ابھی احساس نہیں ہوگا، لیکن جب آپ باپ بنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ باپ کی کیا اہمیت ہوتی ہے. سمجھے کہ ابھی تو آپ باپ کو گالی دیتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، پاگل ہے، نہیں سمجھتا ہے. ایسے نہیں، باپ آپ سے کئی گنا، لاکھ گنا زیادہ سمجھتا ہے. اس لیے باپ کبھی آپ کے بارے میں، ماں اور باپ کبھی اپنے بچے کے بارے میں کبھی خراب نہیں سوچ سکتے. ہمیشہ دنیا کا ہر کوئی جو ہے مطلب پرست ہو سکتا ہے، لیکن ماں اور باپ کبھی آپ کے لیے برا نہیں سوچ سکتے. اس لیے ماں اور باپ جو کہتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ اسی میں آپ کی بھلائی ہے. آپ کی بھلائی اللہ کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے تو کون چاہتا ہے؟ ماں اور باپ. سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے ماں اور باپ اس کی رہتے ہوئے ان کی قدر کیجیے. جب نہیں رہیں گے اس وقت بہت پچھتائیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا موقع دیا ہے. اگر ماں باپ آپ کے پاس ہے، فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. پر آپ کو یتیم کو جو دھتکارتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کے کھانے پر بھی ابھارتا نہیں ہے. تو دو چیزوں کی بڑی فضیلت بیان کی. ایک تو ہے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا. اس کی بھی قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی متعدد جگہوں میں اس کا تذکرہ ہے. جو مسکین ہے اس کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت. مسکین یعنی جس کے پاس کھانے کا کچھ نہ ہو، ہے نا، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، فقیر اور محتاج ہو، مسکین ہو، تو اس کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں، خود بھی نہیں کھلاتا، کسی کو ابھارتا بھی نہیں. ولا یحض، حض یحض کس باب سے ہوگا؟ تو ینصرو کے وزن پر. اصل میں کیا تھا؟ امین الصرف میں تیسرا نمبر کا ہے. یا دونوں متحرک ہے، ماقبل کیا ہے؟ ساکن ہے. پہلے کے حد تک تو ماقبل نقل کرتے ہیں، اس کو دوسرے میں ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے. یہ بات یہاں مکمل ہوگی. اب آگے جو ہے نمازیوں کے بارے میں کچھ ویل اور خرابی اور ہلاکت کی دھمکی دی گئی. فویل، بس ویل کا معنی یا بنیادی طور پر دو ہے. اس کا معنی ایک تو جہنم کی ایک وادی، یا ویل کا معنی خرابی، ہلاکت و بربادی. تو دونوں معنی ہو سکتا ہے. کہا ان نمازیوں کے لیے. مسلمین کون سے گائے؟ واحد جمع مذکر. بحث کیا ہے؟ باب صلی یصلی تسلیۃ. تو صلی یصلی سے اسم فاعل کیا بنے گا؟ مصلین. اعلی ترفیع میں کیا ہوگا؟ مصلین. اگر شروع میں الف لام نہ ہو تو مصلین، اور الف لام رہے گا تو المصلی، ہے نا. اور حالت جمع مذکر سالم کیا بنے گا؟ اسی سے مصلین، مصلیان، مصلیون سے تعلیل ہو کر کے کیا بنے گا؟ مصلون. اور حالت نسبی جری میں مصلین. اصل میں کیا تھا؟ مصلین، مصلین. تو جمع مذکر اسم فاعل باب تفعیل ہفتے اقسام کیا ہے؟ ناقص، ناقص، صلوات. جمع میں کیا پڑھتے ہیں؟ صلوات. واو نہ آیا تو ناقص واوی. فویل للمصلین. تو یہاں ترکیب ہو گیا. رأیت الذی یکذب کس وزن پر ہے؟ یصرف. کیا معنی ہے؟ جھٹلانا. کذب یکذب جھٹلانا. قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے. کذب یکذب کا معنی کیا ہے؟ جھٹلانا. تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو کہ اگلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟
بس فضائل کا یہ وہی ہے جو یتیم کو کیا کرتا ہے کرتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر کھاتا نہیں. فویل للمصلین ویل مرفوع کیوں ہے مبتدا کیسے نکرہ کیسے مبتدا ہاں کہتے ہیں کہ نکرہ جو ہے عام طور سے مبتدا کیا ہوتا ہے معرفہ اور خبر کیا ہوتی ہے نکرہ لیکن کبھی کبھی نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے کب جب اس کے اندر کیا ہو تخصیص پیدا ہو جائے. تخصیص کی بہت ساری صورتیں ہیں موصوف صفت ہو مضاف مضاف الیہ ہو ہے نا اسی طرح سے کیا کہتے ہیں دعائیہ کلمات ہو تقدیم و تاخیر ہو جائے تو بہت ساری صورتیں. یہاں کیا ہے ویل ویل کیا ہے بد دعا ہے نا تو دعا کا معنی پایا جاتا ہے فویل للمصلین یہاں جائز ہے. یہاں نکرہ کا مبتدا بننا کیا ہے جائز ہے فویل للمصلین. دیکھیں مصلین اور یہ کیا ہے الذین اسم موصول صفت موصوف اور صفت ان نمازی اس کا مطلب یہ کہ نمازی ہے نماز پڑھتا ہے. شیخ حسیب کوئی فائدے کی چیز ہے تو ہم لوگ کو بتائیے کیوں چھپا کے رکھتے ہیں ہم لوگ کو معلوم نہیں کرنا چاہیے بتائیے اکیلے نہیں رکھنا چاہیے آپ کو ظاہر بات ہے ہم لوگ کو معلوم کر دیں گے تو اچھی بات نہیں نا ہے. فویل للمصلین کہا ان نمازیوں کے لیے اس کا مطلب کیا ہے نمازی ہے نماز پڑھتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں یہاں اسی لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے غور سے تدبر سے. قرآن کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو ایک الگ دنیا ملے گی بہت مزہ بھی آئے گا اور ایک الگ دنیا میں کھو جائے گا سمجھے کہ نہیں. ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں قرآن کو پڑھنا چاہیے. قرآن نازل ہی اس لیے ہوا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها اور نہیں کرتے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے تبھی نا ہم کو سمجھ آئے گا کیا کہنا چاہتا ہے. کہا ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے یا جہنم کو آتی ہے جہنم ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون جو اپنی نماز سے کیا ہیں غافل ہیں غفلت برتتے ہیں. الذین کیا ہے اسم موصول اور صلہ کہاں ہے ہم ساہون عن صلاتهم اصل میں کیا ہے ہم ساہون مبتدا ہے اور ساہون کیا ہے خبر ہے اور عن صلاتهم کس سے متعلق ہے ساہون سے. ساہون ساہون شیخ مقبول کون سے گا بس باب نصر صحیح کا. اب کیا اقسام ناقص واو ناقص سہون ہے نا سہا یسہو سہا یسہو سے اسم فاعل کیا بنے گا ساہن. دعا یدعو سے کیا بنے گا داعن داعن داعیان داعون داعون اصل میں کیا تھا داعیون 12 نمبر قاعدہ داعیون ساہے اونا سے پھر اونا سے واو سے اصل میں واو ہے سہون تو واو سے یا ہو جائے گا تو ساہیونا پھر تعلیل ہو کر کے کیا بن جائے گا ساہونا 12 نمبر قاعدہ. تو ساہونا صیغہ ہے جمع مذکر بحث کیا ہے اسم فاعل باب کیا ہے اب کیا اقسام کیا ہے ناقص واو یعنی نہیں ناقص سہون سہا یسہو دعا یدعو کی طرح سے. تو یہ مبتدا ہوا اور یہ کیا ہے خبر ہے. تو اسی لیے اعراب کیسے ہوا جمع مذکر سالم یعنی واو کے ساتھ ہے نا واو. کہا ویل للمصلین ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. اب بتائیے جو لوگ غفلت برتنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں ہے نا. مان لیجیے وقت پر نہیں پڑھتے ہیں یا پہلے پڑھتے تھے ابھی چھوڑ کے کبھی پڑھے اور کبھی نہیں پڑھے صرف جمعہ پڑھتے ہیں یا خالی رمضان میں پڑھتے ہیں ہے نا یا آگے پیچھے کر دیتے ہیں یا کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں یا ان کے شرائط اور آداب کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں بس ایسے ہی جیسے منافقین کہتے ہیں نا الذین یعنی صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں وہ سالہ جس میں کہا گیا ہے نا یراؤن الناس اور دوسری جگہ کہا کہ ہم کسالہ یعنی سستی برتتے ہیں اس میں الا وهم کسالہ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالہ یعنی سست ہو کر کے بہت بھاری نماز یعنی نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لگے گا کہ کتنا پہاڑ کو اٹھا گیا جبکہ نماز کس کے لیے ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کیا کہا
अल्लाह को याद करने के लिए नमाज क्यों हुक्म दिया गया नमाज में? अल्लाह को याद करें, अल्लाह की याद के लिए नमाज है। तो हम नमाज पढ़ने के वक्त क्या दुनिया की सारी चीज़ों को याद करते हैं, अल्लाह को भूल करके सबको याद करते हैं। जबकि अल्लाह ने क्या कहा, नमाज किससे पढ़ो? अल्लाह को याद करो। तो जो अपनी नमाज में सुस्ती बरतते हैं उनके लिए जहन्नम है। तो जो नमाज नहीं पढ़ता है तो उसके लिए क्या होगा? पढ़ते तो हैं मगर आगे पीछे सुस्ती हो जाती है उनके लिए। तो जो नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए, तो इससे नमाज की अहमियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि नमाज कितनी अहम इबादत है। आगे कहा अल्लज़ीना, फिर वही लोग यानी वह इन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में क्या बरतते हैं, सुस्ती बरतते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊना, अल्लज़ीना हुम युराऊना। सुहैल कौन से का है? बहस युराऊना या है और आखिर में वाव नून है, तो क्या है? जमा मुज़क्कर गायब। सही है, जमा मुज़क्कर गायब। बहस क्या है? इस बात फेल मुदारे मारूफ। बाब क्या है? बाबे मुफ़अला। इफ़ाल कैसे होगा? मुफ़अला, बाबे मुफ़अला। युरा, फा कलमा के बाद अलिफ है तो समझ जाइए क्या है? मुफ़अला। फा कलमा के बाद अलिफ फौरन तो क्या होगा? बाबे। और अगर ता भी है, फा कलमा के बाद अलिफ और ता है तो कौन बाब होगा? बाबे तफ़ाउल, बाबे तफ़ाउल। और यहाँ सिर्फ अगर फा कलमा के बाद अलिफ है तो कहेंगे बाबे मुफ़अला। युराऊना, तो बाबे क्या हुआ? मुफ़अला। हफ्ते अक़साम क्या है? वही में जो है असल में क्या था? युराऊना, युराऊना असल में क्या था? युराऊना। और सही इमला इसका ऐसे होगा युराऊना, युराऊना, युक़ातिलूना, युराऊना, युक़ातिलूना। मजहूल नहीं कहेंगे, कहेंगे युरा, मजहूल है, मजहूल नहीं है। क्या है? मारूफ, जमा मुज़क्कर गायब मुदारे मारूफ। बाब क्या है? बाबे मुफ़अला। अब क्या अक़साम क्या है? मामूज़ फ़ा नाक़िस याई, राअ या, राअ या। उसी से बाब मुफ़अला में जाएगा तो कहेंगे राअ, या हमज़ा, राअया, क़ातला, राअ युराई मुराअतन। गर्दन ऐसी, राअ युराई मुराअतन। युराई, युराए, युराए तारीफ होकर के कहेंगे या लाम कलमा में या है, मज़मूम है, उससे पहले कसरा के बाद है, या क्या हरकत को नकल करके माक़बल को दे देंगे। अब या साकिन हो गया, इज्तिमाई साकिन की वजह से या क्या होगा? गिर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? युराऊना, युराऊना। जमा मुज़क्कर गायब मुदारे मारूफ बाबे मुफ़अला। अक़साम मामूज़ फ़ा नाक़िस याई, मामूज़ मामूज़ है। व यमनऊनल माऊन, यमनऊना किस वज़न पर है? यफ्तहूना, यमनऊना यफ्तहूना, यमनऊना यफ्तहूना। मनाअ यमनअ रोकना, मनाअ यमनअ का माना क्या है? रोकना। अल माऊना, माअन कहते हैं यानी मामूली चीज। इसके कई एक माना बयान किए गए हैं। माऊन किसे कहते हैं? घर में बरतने वाली चीजें, यानी मान लीजिए नमक है, हल्दी है, मिर्च है, प्याज है, मामूली चीजें। कोई हांडी मांगने के लिए आ गया कि हमारा है नहीं, तो मामूली चीजें घर में बरतने वाली यानी इस्तेमाल की जाने वाली चीजें, उसको कहते हैं माऊन। तो इतना बखील है तो वो क्या है? कोई भी चीज देने के लिए, कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं है ना, इतना छोटे दिल के होते हैं कि वो कोई मामूली सुई भी मांगे तो सुई मांगने के लिए आ गया। वयमनऊनल माऊन, और माऊन को रोकते हैं। छोटी छोटी चीजों को क्या करते हैं? वो रोकते हैं, देते नहीं है बखालत की वजह से। तो पहले तो सर्फी एतबार से सेगा बहस बाब हफ्ते अक़साम क्या है, फिर नहवी एतबार से तरकीब में क्या है। तो अगर आपने समझ लिया तो माना मफ़हूम अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे और आपको मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा कि यहाँ अल्लाह ताला ये फरमाना चाहता है। और यही असल मकसद है नवसर पढ़ने का। वाइल किन के लिए? सभी के लिए वाइल है। वाइल मुब्तदा हुआ ना, लिल मुसल्लिन, वाइल है किसके लिए? उन अल्लज़ीना, इससे मौसूल हुआ नहीं, फिक्र की तरफ से पूछ रहा हूँ। फिक्र यानी जो छोटी छोटी चीज देने को रोकता है वो भी गुनाह कबीरा का शामिल है। गुनाह कबीरा नहीं हो तो वाइल नहीं होगा, इसलिए कहा। अल्लाह ताला ने यहाँ कहा वाइल किसके लिए? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अल्लज़ीना हुम युराऊन। उसकी सिफत बयान किया ना। पहली सिफत क्या बयान किया? कि नमाज में सुस्ती करते हैं। और दूसरी सिफत क्या? अल्लज़ीना हुम, कहा इसी तरह से वो लोग जो क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। राअ युराई, मुराद का मतलब क्या है? दिखावा करना।
दिखाते हैं नमाज में। यदि कोई मेहमान आया तो चलो नमाज पढ़ते हैं, बहुत बड़ा नमाज पढ़ते हैं, जबकि कोई नमाज पढ़ता ही नहीं। मेहमान आया तो कहा सबसे पहली सब में जाके खड़ा हो जाए, युराऊना जो दिखावा करते हैं, वयमनऊन अलमाऊन और क्या करते हैं, तो वो मखालत नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंशिराह सदर। अल्लाह के रसूल के पास कोई भी आता तो कभी आपने ना नहीं कहा, सबको कोई भी चीज़ मांगा, चाहे कितनी ही चीज़ मांग ले, बल्कि कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई चीज़ पहनी और मांग लिया तो आपने क्या किया, उधार करके दे दिया। हाँ, और एक हाँ माउन क्या है तरकीब में मफूल भी, यमनऊना क्या क्या है फिल फाइल, और माउन क्या है मफूल बिही। हाँ हाँ वाव नून तो जमा मुज़क्कर है, वाव नून, और यह है तो जमा मुज़क्कर का है माउन। हाँ तो ये इसी में अलिफ लाम किसकी अलामत है, कल हमने पढ़ा है परसों है ना, अलिफ लाम अगर आ जाए तो किसकी अलामत है, इसी अल माउन। अलिफ लाम आ गया तो आप नहीं देखना, वो क्या है, इसम। वसल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद।